اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے سورہ حمد کی ہمارا جو سیشن ہے وہ 8واں سیشن ہے، اور ہم نے کل جس تفصیل کے ساتھ کل بھی ہم نے بات کی وہ رب کے سلسلے میں تھی، ربوبیت کے سلسلے میں تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے کہ رب کا کیا مطلب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کی نشو و نما کرتا ہے۔ نرچرنس جو ہے اس کائنات کی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں تسلسل پایا جاتا ہے، اس میں کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر لمحہ جو ہے ہر شے کی جو اس کی نیڈ ہوتی ہے، جو اس کی طلب ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو جو ثابت کر سکتے ہیں، اس معنی میں کہ ایک میٹر اور مادہ جو ہے وہ ترقی کر کے خود بخود جو ہے وہ شعور اور آگاہی کی اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا جہاں وہ اس کائنات کو کہ جس کے اندر ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر اس کے پیچھے ہو، جس کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہو، کسی ہدف کے لیے بنایا گیا ہو۔ تو رب ہونے کا مطلب جو ہے ہمیں یہاں سے اس کے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کوئی حقیقت ایسی ہے، کوئی ہستی ایسی ہے کہ جس نے اس کائنات کی جو پرورش کر رہا ہے، جس کائنات کو گرو کر رہا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ میرے سامنے یہ مائک ہے، جب آپ اس مائک کو دیکھتے ہیں تو آپ سے اگر کوئی آ کر یہ کہتا ہے، ایکچولی ہو کیا رہا ہے، آپ سے جب آ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو کائنات میں ایک انتہائی سمپل میٹر تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ خود سے ڈیولپ ہوا، اور وہ کچھ جاندار بن گئے، کچھ حیوان بن گئے، کچھ انسان بن گئے، تو فوراً میں پوچھوں گا، وہ کہیں گے یہ مثلا یہ بھی ایک چیز ہے اس دنیا میں اور اس کائنات کے اندر۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ کیوں خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ اس کے جس طرح یہ ورک کرتا ہے، یہ مائکروفون جس طرح اس کی شکل و صورت ہے، اس کو دیکھ کے آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ کسی مقصد کے لیے بنا ہے، کسی پرپس کے لیے بنا ہے، اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بلائنڈ میٹر جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ آپ کو ایسی سوفسٹیکیٹڈ شکل جو ہے کسی چیز کی اختیار کر لے۔ کیونکہ جب ایک چیز خلق کی جاتی ہے، جب ایک چیز کریٹ کی جاتی ہے، تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ فرض کریں کہ ایک عام انجینئر جو ہے وہ ایک گاڑی بناتا ہے، ایک کار بناتا ہے، تو اس کے اندر آپ جب کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں، خلق کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا ایک لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، آپ انتخاب ہے، یعنی آپ چوز کرتے ہیں۔ یعنی فرض کریں کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو کیا چیز انتخاب کرنی ہے، کیا چیز آپ نے چوز کرنی ہے، تاکہ وہ لاکھوں کروڑوں اور ملین اینڈ بلینز آف ادر پاسبلٹیز جو ہیں ان کو آپ نے جو ہے اس میں سے کسی ایک پاسبلٹی کو لینا ہے تاکہ آپ اپنے مقصد تک جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انٹینشنل اور اویئرنیس کے ساتھ کہ آپ میں آگاہی ہے اس بات کی کہ آپ کر کیا رہے ہیں،
اور آپ انتخاب کر رہے ہیں اور چوز کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو جب ڈیولپ کرتا ہے تو فرض کریں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، تو مجھے جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو مجھے پیدا تو کر دیا، لیکن مجھے آکسیجن کی ضرورت ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے خوراک کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کر دے لیکن جو ہے وہ میری جو نیڈز ہیں ان کو اس کا وہ اہتمام نہ کرے. تو اگر یہ لوگ جو کہتے ہیں خدا کے بغیر یہ کائنات بن گئی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ کائنات بن جائے کہ چلو آپ کہیں جی انسان بن گیا، تو انسان کے جو تقاضے ہیں وہ اس کے کون پورے کرتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اویئرنیس ہے، ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے، ایک نظم دینے والا اس کائنات کو، آرگنائزر ہے اس کائنات کا، اور اس کی جو مخلوق ہے وہ پرپز فل ہے، اور اس کے اندر ایک پرپز ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ ہم نے رب کے ذیل میں ہم نے یہ بات جو پڑھی، اور یہ چیز اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو یہ ہمارے لیے ایک ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کا باعث بنتی ہے. کیونکہ جتنا ہمارا اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی شناخت جو ہے جتنی ہماری بہتر ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہم جو دینی احکامات ہیں ان کو بہتر طور پر ہم جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں. کیونکہ ایمان جب ہمارا زیادہ مضبوط ہوگا تو ظاہر ہے کہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، السلام علیکم، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم جو ہے وہ جو کریکٹرسٹکس اور جو صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ پر ہمارا مکمل یقین ہے اور اعتماد ہے. اس لیے قرآن مجید میں جو یہ بار بار اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس کے اوپر بات کی جاتی ہے، اس کو بہت غور کرنا چاہیے اور اس کو مزید اپنے طور پر اس پہ جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں اگلا ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، یعنی عالمین، اب جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. پہلی بات تو یہیں پہ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ ایک دنیا ہے ہمارے سامنے، اور آج کی سائنس بھی ظاہر ہے اس کو تسلیم کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہی معلوم نہیں کہ کتنی گلیکسیز موجود ہیں، کتنے کہکشاں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں. تو یہ عالمین کا جو لفظ ہے ہمیں اس پہ تھوڑی دیر کے لیے رکنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے عالم. عالم کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق ہے پہچان سے، اس کا تعلق ہے معرفت سے، اس کا تعلق ہے علم سے، اس کا تعلق ہے نالج سے. تو عالم جو ہے وہ علم سے ریلیٹڈ ہے. لیکن اگر اس لام پر زبر ہوگی اور یہ جیسے عالمین، آپ دیکھیں لام پہ زبر ہے تو یہ عالم اور علم، یہ علم سے نکلا ہے. تو علم جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم علم جیسے ہم نکالتے ہیں، یہ علم جو ہے ایک پرچم ہوتا ہے کسی ملک کا، تو اس سے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ علم جو ہے وہ دراصل علامت کے لیے ہوتا ہے. علم جو ہے وہ دراصل نشانی کے لیے ہوتا ہے. علم جو ہے دراصل ہمیں ایک حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے. تو جتنی بھی علامات ہوتی ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ ٹریفک کے سائنز جو ہیں یہ بھی تو ایک قسم کی علامات ہیں. یہ ٹریفک کے سائنز آپ جب دیکھتے ہیں تو ان کے ذریعے سے آپ ایک حقیقت تک پہنچتے ہیں، اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچتے ہیں، اپنے راستے کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. تو یہ ٹریفک سائنس اور ٹریفک سگنلز جو ہیں ان کا یہ کام ہے. تو عالمین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے جس میں اتنی گلیکسیز ہیں، اتنے کہکشاں ہیں، یہ خود ایک علامت ہیں صرف. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک نیا پرسپیکٹو قرآن دے رہا ہے، ایک ڈیوائن پرسپیکٹو کے ساتھ اس کائنات کو دیکھنا. کہ جب کہ آپ دیکھیں کہ صرف ایک سائنٹسٹ جو ہیں یا جو اللہ پر بلیو نہیں کرتے ہیں، وہ اس کائنات کو ایک حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک شے کے طور پہ دیکھتے ہیں، اس پر تحقیق کرتے ہیں.
لیکن جو ایک مومن ہے وہ جب اس کائنات کو دیکھتا ہے، جب اس پر تحقیق کرتا ہے، تو وہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایک علامت کے طور پر دیکھتا ہے، ایک نشانی کے طور پر دیکھتا ہے. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ جو پوری یونیورس ہے، یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ دراصل ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، اور یہ اپنی ذات میں جو ہے یہ جس کو کہتے ہیں مقصود بالذات، یعنی اپنی ذات میں یہ ہدف نہیں تھا، پرپز نہیں ہے. یعنی اس لیے کہ یہ ایک فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں کہ جب آپ ٹریفک کی سائنس دیکھتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ٹریفک کی علامات ہیں، سائنس جو ہیں، یہ ان اٹ سیلف جو ہے بنانے والے کا مقصد تھا. مقصد اس کا یہ نہیں تھا. مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ ٹریفک کے سائنس کو دیکھ کے گاڑی اپنی روکیں اور اس کے نیچے بیٹھ جائیں. اس لیے تو نہیں اس کو بنایا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ ذاتاً جو ہے یہ اس کا مقصد نہیں تھا بنانا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آپ کے ڈیسٹینیشن تک لے کے جائیں. اسی طرح یہ کائنات جو ہے یہ ذاتاً جو ہے اس کا کوئی پرپز نہیں ہے. صرف یہ ایک جیسے کہ ہم نے کل بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرتا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں لے جانے کے لیے، اس کائنات کے لحاظ سے نہیں. جیسے درختوں کی پرورش کرتا ہے، جیسے حیوانات کی پرورش کرتا ہے، جیسے نان لیونگ بینگز جمادات کی پرورش کرتا ہے. انسان کی اللہ ایسے پرورش نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ انسان کی پرورش ایسے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو سکے. تو اسی طریقے سے یہ کائنات، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی ذات میں یہ ہدف نہیں ہے، اپنی ذات میں یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو اس نشانیوں کے ذریعے سے، علامات کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا، یہ قرآن ہمیں جو ہے یہ بات بتاتا ہے. اب جو ایشو آتا ہے وہ ایشو یہی آتا ہے کہ جو مثلا جن کا ایمان نہیں ہوتا یا کسی مذہب اور دین کے اوپر وہ بلیو نہیں کرتے، تو یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ اسی کائنات کو، اسی میٹیریل ورلڈ کو، اسی کو اپنا مقصد سمجھ لیتے ہیں. اس کو علامت نہیں سمجھتے، اس کو نشانی نہیں سمجھتے. قرآن کہتا ہے رب العالمین، یہ علم ہے، نشانی ہے، اور عالمین میں اس پوری کائنات کا عالم ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ کائنات کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہاں پر ختم ہو رہی ہے، جتنا آپ آگے چلا جائیں. اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں، اور آج کی سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے کہ میں اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں، اس کائنات کو، یعنی اس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم جو ہے اس کو وسعت دے رہے ہیں. الذاریات آیت نمبر 67، اس میں یہ کہ ہم اس کو لموسعون، اور ہم اس کو وسعت عطا کر رہے ہیں. یعنی یہ خود قرآن میں ہے، جو آج کی سائنس بھی جس کو تسلیم کرتی ہے کہ کائنات جو ہے یہ ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی ایک ستارہ، ایک سیارہ وہ تباہ ہوتا ہے تو وہ کئیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، آگے نئے سیارے، نئے کہکشاں جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ چیز، اور یزید الخلق ما یشاء، اور وہ اپنی خلق میں اضافہ کرتا ہے جیسے جیسے وہ چاہتا ہے. تو یہ وہ ایکسپلینیشن ہے کس کی، جس کو ہم کہتے ہیں رب العالمین. تو رب العالمین کو سمجھنے کے بعد ایک میں شعر بھی آپ کے سامنے سناؤں کہ اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، کہ یہ جو فضائیں ہیں یہ زندگی سے خالی نہیں ہیں. یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. تو دیکھیں یہ شعر ایگزیکٹلی جو ہے وہ اسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو قرآن کی یہ آیت ہے. کہ آپ یہ نہ سمجھیں صرف یہی سب کچھ ہے، بلکہ قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ
دوسرے سیاروں میں بھی قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً مخلوقات ہیں، کہ ایک طویل عرصے سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں، اسٹرونومرز جو ہیں وہ جاتے ہیں خلا میں، کبھی مریخ پر جاتے ہیں، کبھی دوسرے سیاروں پر جاتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ کوئی زندگی کے کوئی آثار موجود ہیں یا زندگی کے آثار موجود نہیں ہیں۔ تو قرآن خود کہتا ہے کہ اشارہ کرتا ہے اس بات کا کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے آثار دوسری کہکشاؤں میں بھی ہو سکتے ہیں اور موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہم نئی گفتگو یہاں پر شروع کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے رب العالمین اور الرحمن الرحیم، ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی، ہم دوبارہ بھی واپس آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں یہ کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ کیوں رحمت کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے؟ اس لیے کہ ایک چیز جو اپنے سرکمسٹانسز کے لحاظ سے وجود میں آنا چاہتی ہے اور ایگزسٹ کر سکتی ہے تو اس کو وجود عطا کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا آپ ہر ایک چیز بنانا چاہتے ہیں، آپ سمپلی آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو آپ جب اس کی تمام کازز پوری ہو جائیں گی، اس کے تمام لوازمات پورے ہو جائیں گے تو اب اس کو وجود میں آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے اس کی تمام جو بھی اس کی ضروریات ہیں وہ آپ نے پوری کر دی ہیں، تو اس کے بعد اس کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ مثلا رحم مادر میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی جب تمام سرکمسٹانسز پورے ہو جاتے ہیں تو اس کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ رحمت کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہر چیز اپنی زبان حال سے، ہماری طرح ہر چیز بول تو نہیں سکتی ہے، گفتگو تو نہیں کر سکتی ہے، لیکن اپنی زبان حال سے یعنی اپنے وجود سے یہ کہہ رہی ہے کہ پروردگارا میں وجود میں آنے کا مستحق ہوں تو تو مجھے وجود عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کے نتیجے میں ہر چیز جو بھی کائنات میں آپ کو چیز نظر آتی ہے، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں ہے کہ وہ اتنی وسیع ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے بعد پھر وہ خالق ہوتا ہے، چیزوں کو خلق کرتا ہے، اور باقی صفات اللہ تعالیٰ کی بعد میں آتی ہیں، پہلے یہ رحمان اور رحیم ہونا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم جو ہم تھوڑے سے وقت میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مالک یوم الدین ہوں، تو یہاں دین سے کیا مراد ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن دین کے مختلف معانی ہیں اور قرآن مجید میں یہ لفظ دین جو ہے وہ کئی مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح یہ مالک کا لفظ ہے اور ملک کا لفظ ہے۔ ملک یعنی جو آپ کی جائیداد ہوتی ہے، اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ مالک یعنی آپ جیسے اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنی گاڑی کے مالک ہیں، تو مالک کا بھی آپ کو تصور حاصل ہے کہ مالکیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس قدرت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس کنٹرول ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں آپ کا ارادہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہ الملک السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، پہلی بات تو یہ ہمیں اس کا آلریڈی تصور موجود ہے۔ تو مالک یوم الدین، تو دین جو ہے وہ قانون کے معنی میں بھی ہے اور جو ہے وہ لاز کے معنی میں بھی ہے اور جزا کے بھی معنی میں، یوم جزا کے معنی میں بھی۔ تو اگر ہم دین جو ہم جس اسلام جو جس دین کو ہم مانتے ہیں یا پیروی کرتے ہیں یا ادیان جو ہیں، تو دین جو ہے یہ قوانین کا مجموعہ ہے، تو ان قوانین کو بیسیکلی دین کہا جاتا ہے جو اللہ کے قوانین ہیں۔ تو اس کے مختلف معنی ہیں، لیکن یہاں پر ایک معنی جو کیا گیا ہے کہ یوم الدین یعنی آخرت، یعنی اللہ تعالیٰ یوم جزا جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہوگا۔ تو اب یہاں صرف دو نقطے جو ہیں امپورٹنٹ ہیں جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا اس دنیا کا مالک نہیں ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ میں آخرت کا مالک ہوں؟ میں اس دنیا کا مالک بھی تو ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے مالک یوم الدین۔ تو یہ ایک تھوڑی سی سوچنے کی چیز ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے ہم اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ مالکیت کا ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم اپنی چیزوں کے مالک ہیں،
ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنی چیزوں کا مالک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو مالکیت ہے وہ حقیقی مالکیت ہے، وہ ایکچول مالکیت ہے. لیکن ہماری جو مالکیت ہے، جیسے میری گاڑی ہے، میرا ایک گھر ہے، میرا ایک بینک بیلنس ہے، تو یہ ساری چیزیں میں مالک ہوں، لیکن یہ حقیقی مالکیت نہیں ہے. میرا جو ریلیشن شپ ہے میرے گھر کے ساتھ، میری گاڑی کے ساتھ، میری چیزوں کے ساتھ، اس کو عربی میں اور فارسی میں اعتباری کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کنسیپچول کہتے ہیں. یعنی جب آپ نے اپنے گھر کی پیمنٹ کر دی اور جب آپ نے سائن کر دیے پیپرز، تو یہ آپ کا گھر ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی اس گھر کے ساتھ کوئی حقیقی ریلیشن شپ تھا. گھر ایک الگ چیز ہے، آپ ایک الگ چیز ہے. ایک پیپر ورک ہوا، اس کے نتیجے میں دنیا نے اور قوانین نے آپ کو کنسیپچولائز کیا کہ آج کے بعد سے آپ آنر ہیں اس کے. تو آپ آج کے بعد تو آنر کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اب ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ آپ اس گھر کے آنر ہیں، لیکن ریئل آنرشپ یہاں پر کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس دوسری مثالیں موجود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کائنات کے ساتھ وہ حقیقی ریلیشن شپ ہے، وہ ریئل ریلیشن شپ ہے. ہمارا جو ریلیشن شپ ہے، مثال کے طور پر یہ سیل فون میرا ہے، یہ آئی پیڈ میرا ہے، تو یہ ریلیشن شپ میرا کوئی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ. صرف یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے پیمنٹ کی ہے اور میں نے جو ہے وہ یہ خریدا ہے، لہٰذا آج سے یہ میرا ہو گیا. کیونکہ یہ میرے کنٹرول میں ہے تو آپ نے کہا کہ یہ میرا ہو گیا، لیکن اس کا کوئی ریئل ریلیشن شپ میرے ساتھ نہیں ہے. لیکن آپ ہی کے وجود میں ایک اور مثال بھی ہے جو آپ کی ریئل ریلیشن شپ کی ہے، جو ہمیں سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات سے ریلیشن کیا ہو سکتا ہے. مثلا آپ تھوڑا سا غور کریں کہ آپ کے پاس جو روح ہے، جو آپ کے پاس ارادہ ہے، جو آپ کے پاس یہ والی جو روحانی قوت ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنے ہاتھوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، آپ اپنی آنکھ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، آپ اپنے پیروں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. یعنی جب تک آپ ارادہ نہ کریں، یعنی سب سے پہلے آپ کا ارادہ ہے تو آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں. پہلے آپ کا قوت ارادی ہے تو تب آپ ہاتھ ہلاتے ہیں. تو آپ کا شعور، برین، ارادہ ہوتا ہے تو آپ چلتے ہیں، آپ مقصد کے تحت آپ کسی طرف بڑھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو آپ کا ارادہ یا آپ کی اندرونی قوت ہے، اس کا ریلیشن شپ جو آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ہے، آپ کی آنکھوں کے ساتھ ہے، آپ کے جسم کے ساتھ ہے، آپ کے چلنے کے ساتھ ہے. تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو اس میں ایک ریلیشن، ریئل ریلیشن ہے، ایک حقیقی ریلیشن ہے. یہ آئی پیڈ کی طرح یا آئی فون کی طرح یا گاڑی کی طرح یا گھر کی طرح نہیں ہے کہ جی ہم یہ کہیں کہ جی یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز نہیں. یہ آپ کی آنکھیں آپ کے وجود کا حصہ ہیں، آپ کے ہاتھ آپ کے وجود کا حصہ ہیں، لیکن آپ کی روح، آپ کی قوت ارادی جو ہے وہ مالک ہے ان ہاتھوں کی. تو یہ والی جو مالکیت ہے یہ بڑی ڈیپ ہے اور حقیقی ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور السماوات والارض ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اور مالکیت جو ہے وہ ایک حقیقی اور ریئل مالکیت ہے اس کائنات کے ساتھ. اسی لیے ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا سے جدا بھی ہے اور جدا نہیں بھی ہے. تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. چونکہ یہ بہت فلسافیکل مسئلہ ہے تو ہم اس کے اوپر نہیں جاتے، لیکن ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے جس کا ہم بڑا ڈیپر لیول پہ جا کے جواب دیتے ہیں. آخر اللہ کا اس کائنات سے ریلیشن شپ کس نوعیت کا ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں ہے، یہاں میز ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں اور ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں میز کے اندر بھی ہے تو میز کے اندر ہے، تو اور عجیب سی بات ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے کہ جس کو کیسے. تو یہاں البتہ صرف مالک ہونے کی حیثیت سے ابھی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ریئل ریلیشن شپ ہے. اس کائنات میں ایک وجود ہے، ایک ہی وجود ہے جس کے مظاہر آپ کو نظر آتے ہیں. اسی وجود اللہ کا حقیقی وجود ہے اور باقی اسی وجود کا حصہ ہیں اس کائنات کے اندر. تو یہ
ایک بات ہو گئی. اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں آخرت میں مالک ہوں، جس کو میں کل ایکسپلین کروں گا. وہ یہ لیکن میں اس دنیا کا بھی مالک ہوں، لیکن اس دنیا میں تمہیں میری مالکیت نظر نہیں آتی ہے. اس دنیا میں تمہیں میری قدرت اور طاقت نظر نہیں آتی ہے. اس دنیا میں تمہیں جو کازز ہیں، جو اسباب ہیں، تمہیں وہ نظر آتے ہیں. تم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہو، وہاں سے میڈیسن لے کے آتے ہو، اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، وہاں پر آپ اپنا علاج کرواتے ہو. لیکن تم یہ بھول جاتے ہو کہ جو اصل ہیلر ہے، جو اصل شفا دینے والا ہے، جو اصل کاز ہے، وہ میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تم میری قدرت اور طاقت کو نہیں دیکھتے اور تم اسباب کو دیکھتے ہو. جب تم اسباب کو دیکھتے ہو، جب تم ظاہری دنیا کو دیکھتے ہو تو اس میں کھو جاتے ہو. لیکن آخرت میں الٹ ہوگا، ادر وے راؤنڈ ہوگا کہ آخرت میں تمہیں میں نظر آؤں گا، یہ اسباب نظر نہیں آئیں گے. میری قدرت تمہیں نظر آئے گی، میرے جلوے تمہیں نظر آئیں گے، میں تمہیں نظر آؤں گا واحد اور قہار کی حیثیت سے. تو یہ فرق ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں کہ اتنا سا لفظ ہے جو ہم ہمیشہ آیتوں میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ اس لفظ کی یا اس پورے جملے کی کتنی زیادہ اس کے اندر ڈیپتھ ہے اور اس کے اندر اہمیت ہے. صلی اللہ علیہ محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.